میرا نام صدیقہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی عمر سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے اور وجہ میرا یتیم ہونا تھا۔ میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا کیونکہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ زندگی کی دھوپ چھاؤں ہمیں ہر روز چھلنی کرتی تھی۔ صبح شام میرے نام کی پکار ہوتی تھی۔ ماں باپ کے چھوڑ جانے کے بعد ہم لوگ چچا چاچی کے گھر میں رہتے تھے۔ جہاں چاچی کی تیز آواز میرے کان میں پڑتی تو میں مارے خوف کے کانپنے لگتی تھی۔ میری ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ ان کو کوئی موقع نہ دوں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود چچی میری غلطی پکڑ لیتی اور تھوڑی سی بات پر خوب مار لگاتی۔ اتنی خدمت کے بعد مجھے مل کیا رہا تھا؟ گھر والوں کا بچا ہوا کھانا اور چچی کی گالیوں کے ساتھ ہزار احسان جتا کر دیے جانے والے چچی کے بچوں کے چند ایک پرانے کپڑے جو بہت بد رنگ ہو چکے تھے، اور ٹھنڈ کو روکنے کے لیے ایک پرانا گدا اور رضائی پر مشتمل بستر جو اسٹور روم میں فرش کے کونے میں لگا ہوا تھا، اور اس پر تکیہ جو میرا واحد غم گسار تھا کیونکہ چچی اور ان کے بچوں سے ملنے والی تکلیفوں کے بعد میں اس میں منہ چھپا کے روتی تھی۔ میں صدیقہ بنت کمال اپنے ماما بابا کی محبت کا کفارہ بھگت رہی تھی۔ میری ماں عارفہ نے میرے بابا سے گھر والوں کی مخالفت میں جا کر محبت کی شادی کی، جس پر ان سے ان کے گھر والوں نے تعلق توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہی حال ہوا جو ہر شادی شدہ جوڑے کر بھاگ کر ہوتا ہے۔ پہلے پہل تو میں ہونا شروع ہو گئی کیونکہ میرے بابا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جن کا خرچہ ان کے والد اٹھاتے تھے، اس لیے ان کو کسی کام کا پتہ نہیں تھا اور وہ بہت سست انسان تھے۔ جیسے ہی وہ رقم ختم ہوئی، محبت بھی ختم ہوتی گئی۔ ان دنوں میری ماں پریگننسی کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کچھ تو طبیعت کی خرابی اور کچھ پریگننسی کی وجہ سے بہت چڑچڑا پن تھا۔ اس کے ساتھ ہی روز روز جھگڑے بھی بڑھتے چلے گئے اور آخر کار میرا بابا میری ماں کو بچی ہونے کے باوجود چھوڑ کر چلا گیا، طلاق دے دی اور واپس اپنوں کے پاس چلے گئے، جسے اس کے گھر والوں نے باخوشی قبول کر لیا، مگر میری ماما کو کسی نے میرے ساتھ قبول نہ کیا۔ نانا تو تھے نہیں۔ نانی کی منت پر ماموں نے چھت کے نام پر مجھے اور میری ماں کو ایک اوپر روم میں ٹھکانہ دے دیا، جس کے بدلے میری ماما دن رات مامی اور ان کی اولاد کی خدمتیں کرتی۔ نانی کی وفات کے بعد زندگی مزید تنگ ہوتی گئی، اور جب میں 15 سال کی تھی تو ایک رات چپکے سے میری ماں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ ماما کے جانے کے بعد مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ دکھ اصل میں ماں کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ مامی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور مجبوراً مجھے اپنے بابا کے پاس جانا پڑا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ بابا کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اور مجھے چچا اور چاچی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ چچی بہت سخت طبیعت کی تھی اور اوپر بہت ظلم کرتی تھی، اور میں سارا دن ان کے گھر کے کام کرتی تھی۔ خیر آہستہ آہستہ میں ان سب کی عادی ہوتی گئی، مگر آج کل چچی کا بھانجا آیا ہوا تھا جس کی خدمت گزاریوں میں گھن چکر میں بنی ہوئی تھی۔ اس کو داماد بنانے کے چکر میں بہترین پروٹوکول دے رہی تھیں۔ بھانجا بھی مجھے اپنے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتا، مگر اصل مصیبت تو تب شروع ہوئی جب وہ حد سے بڑھنے لگا۔ میری کوشش ہوتی کہ میرا اس سے کم سامنا ہو، مگر وہ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر لیتا، کوئی کام کہہ دیتا ہے اور چیز پکڑنے کے بہانے کبھی میرا ہاتھ چھو لیتا تو کبھی کیا کر لیتا۔ وہ تو شکر ہے کہ چاچی نے اس کو اس طرح کرتے دیکھ لیا اور پتہ نہیں کیا سمجھی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خطرہ۔ تب چچی نے اپنی بہن کو کہہ کر اپنے بھانجے کو بھیج دیا گھر واپس، مگر اس کے جانے کے بعد چچی مجھے تانے دے دے کر میرا اٹھنا بیٹھنا اجیرن کر دیا کہ جیسی تمہاری ماں تھی ویسی تم۔ ماں نے بھی باہر جا کے منہ کالا کیا تھا اور تم میرے ہونے والے داماد پہ نظر ڈال رہی ہو۔ میں چپ کر کے اندر ہی اندر روتی رہتی اور بے بسی سے بے گناہی کا یقین دلاتی۔ انہی دنوں چچی اور ان کی بڑی بیٹی کے بیچ پتہ نہیں کیا کھچڑی پکتی رہی تھی۔ سارا دن فون پہ لگی رہتی۔ تبھی ایک دن چچی نے آ کر کہا کہ اس ہفتہ تمہارا نکاح ہے۔ میں سن کے حیران رہ گئی کہ کہاں سے آ گیا ہے جس کا مجھ سے نکاح ہے، مگر مجھے پوچھنے کی ہمت نہ تھی اور میں پوچھ کر کیا کرتی۔ ہونا تو وہی تھا جو وہ لوگ چاہتے، مگر ایک خوف مسلسل ہفتے کے دن تک مجھے رہا کہ نہ جانے چاچی نے کس کو میرے لیے چنا ہے، کیونکہ ان سے اچھائی کی امید تو مجھے تھی نہیں۔ مگر نکاح کے بعد جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہ آیا، کیونکہ میرا شوہر عمر نہ صرف نارمل بلکہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ ہاں بس اس کی عمر مجھ سے کچھ زیادہ تھی،
کیونکہ میں اس وقت فقط 19 برس کی تھی جبکہ عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ پھر بھی مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا تھا، تو ایک دن میں نے اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا کہ انہوں نے اپنے اتنے اچھے بیٹے کے لیے مجھ جیسی لڑکی، جس کے نہ آگے نہ پیچھے کوئی جہیز نہ کچھ، جو 2 کپڑے تک نہیں لائی، کو کیسے چن لیا؟ جس پہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کسی رشتے کرنے والی کو کہا ہوا تھا کہ ایسی لڑکی کا رشتہ بتانا جو گھر سنبھال سکے، کیونکہ بیماری کے باعث مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں تھا۔ میری ایک ہی نند تھی، وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی، کام وہ نہیں کرتی تھی۔ سسرال کے نام پر اس گھر میں صرف 4 ہی لوگ تھے: عمر، ان کی والدہ، ان کی بہن اور والد۔ عمر کی والدہ بہت اچھی تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھیں۔ عمر بھی بہت اچھے تھے، بہت محبت سے پیش آتے، بہت اچھی عادات کے تھے۔ کچھ دنوں کے ساتھ ہی نے وہ میری روح میں شامل ہو گئے تھے۔ مگر ایک بہت عجیب بات تھی، جب میں صبح اپنے شوہر کو دیکھتی تھی تو ان کے گال لال اور سرخ ہو رہے ہوتے تھے، جیسے کسی نے ان کو بہت ساری لالی لگا دی ہو، اور ان کے ہونٹ بھی پنک پنک ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ سونے سے پہلے تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا، تو اب ان کے چہرے پہ یہ کیسے؟ مگر میں سوال نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میرا جی خراب ہو رہا تھا تو میں نے دودھ گملے میں گرا دیا اور سو گئی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اپنے کپڑے، زیور، میک اپ لے کر اپنی نند کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ میرے کپڑے لے کر وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، تو میں ان کے کمرے میں جا کے چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری نند سے کپڑے دکھا دکھا کر پوچھ رہے تھے کہ آج کے لیے ان میں سے کون سا اچھا ہے، اور میری نند ان میں سے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ مجھ سے آگے دیکھا نہیں گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ کاش میں دودھ پی لیتی، کیونکہ دودھ میں وہ لوگ نشے کی دوائی ملاتے تھے جس سے مجھے فوراً نیند آ جاتی تھی۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور میں اپنے شوہر اپنی نند کے تعلق کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دل کر رہا تھا کہ ساس کے پاس جا کے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے۔ اگلے دن پھر میں نے ان کو پھر سے دیکھا کہ وہ میرے کپڑے لے کے نند کے کمرے میں جا رہے ہیں۔ میں ان کے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں آج وہ کیا کرتے ہیں۔ آج پھر انہوں نے اپنی نند سے پوچھا کہ ان میں سے کون سا۔ میری نند نے پنک سوٹ کے بارے میں بولا کہ یہ اچھا ہے، اور میرا شوہر خوشی سے جھوم اٹھا، اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ تو میرے شوہر کی بہن ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی وقت کمرے میں داخل ہو جاؤں اور ان دونوں سے سوال کروں کہ یہ سب کیا ہے، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی۔ سو میں کمرے میں واپس آ گئی۔ پہلی بار تھا کہ آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات میری رونے میں گزری اور صبح تک بخار کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میرے ارد گرد میرا شوہر، ساس، نند تینوں پریشان چہرہ لیے موجود تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساس اور شوہر کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مگر میری نند کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے۔ یہ سب لوگ مجھے دوغلے نظر آ رہے تھے، ایک نمبر کے جھوٹے۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلی جاؤں، مگر کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کوئی بھی میرا نہیں تھا۔ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر میں پھر بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سب پریشان تھے کہ ڈائٹ بھی صحیح ہے، پھر کیوں اتنی کمزور ہو رہی ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ مجھے اندر ہی اندر کیا ختم کر رہا ہے۔ میں رات کو دودھ بھی پیتی، مگر پھر بھی جان بوجھ کر زبردستی جاگتی رہتی، حتیٰ کہ میرا شوہر مجھے سوتا سمجھ کر چپکے سے الماری سے میرا کوئی سوٹ نکالتا اور دبے پاؤں کمرے سے چلا جاتا، اور میں اذیت میں مبتلا کرب سے آنکھیں بند کر لیتی۔ بعد میں وہ کپڑے واپس الماری میں آ بھی جاتے، مگر میرا ان کو پہننا تو دور، ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ جب ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد ساس کے کمرے میں جا رہی تھی، میری نند کی آواز نے قدم میرے وہیں پر روک لیے۔ اس کے بعد جو بات مجھے پتہ چلی اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ نرما جو میری نند تھی وہ میرے شوہر کی سگی نہیں، ستیلی بہن ہے۔ میری الجھی ہوئی سوچیں مزید الجھ گئیں۔ میری ماں بننے کی خبر سننے کے ساتھ ہی میری نند کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ میرے شوہر اور ساس کے سامنے تو پہلے کی طرح ہی رہتی، مگر ان کی غیر موجودگی میں مجھے عجیب طرح سے پیش آنے لگی۔ سردیوں کے دن تھے، میں چھت پہ گئی دھوپ لگوانے، وہ بھی پیچھے آ گئی۔ جب میں واپس آنے کے لیے میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اچانک میری نند نرما نے پیچھے سے مجھے دھکا دے دیا۔ میں نیچے گر گئی
اور اس میں میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ میرے سامنے میرے شوہر سے کہا کہ جلد بازی میں سیڑھی اتر رہی تھی اس لیے پاؤں سلپ ہو گیا۔ میں اس کی سچائی تک نہ بتا سکی کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اس گھر میں میری وجہ سے ہو۔ میں نے تم کو اس لیے چنا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تاکہ تم سر نہ اٹھا سکو۔ ساری عمر اس کے سامنے جو ہو وہ بول نہ سکے۔ ساتھ میں دھمکی بھی دی تھی کہ دوبارہ ماں بننے کا خیال بھی نہ لاؤں کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو سچ بتاؤں گی تو میری نند بولی کہ تمہارا شوہر کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، وہ اپنی بہن کی سنے گا۔ اب تو کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ روٹین اسی معمول پہ قائم تھی۔ روز رات کو میرے سوتے ہی میری نند کے کمرے میں چلا جاتا۔ یہ سب برداشت کرتے کرتے آخر ایک دن میری حد ہو گئی تو میں اپنی ساس کے کمرے میں جا کر وہ تمام باتیں کہہ دیں۔ میری ساس نے کہا بیٹا جیسے تم سمجھ رہی ہو ان دونوں کے بیچ ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن آنکھوں دیکھا جھٹلانے پر تیار نہ تھی۔ تب وہ کہتی ہیں آج رات جب تمہارا شوہر نرما کے کمرے میں جائے تب وہ مجھے سچائی دکھائیں گی۔ رات کو میرے شوہر کے جاتے میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ مارے تجسس کے میرا برا حال تھا کہ اگر سچ وہ نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ میری ساس میرے انتظار میں تھی۔ مجھے میری نند کے کمرے کی پچھلی طرف والی کھڑکی میں لے آئی۔ وہاں سے سب نظر آ رہا تھا۔ جو میں نے دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرا شوہر میرا پرپل لباس زیب تن کیے بیٹھا تھا۔ نرما اس کا میک اپ کرنے کے بعد اسے جیولری پہنا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرا شوہر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے سجے روپ کو دیکھ کے مارے خوشی کے تالیاں بجانے لگا، جسے دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا مرد نارمل نہیں ہے، مگر وہ دن میں تو نارمل ہوتا ہے اور رات کو۔ اس بات کا واضح ثبوت یہ تھا کہ میرے شوہر کا تعلق، میری پریگننسی، پھر یہ سب کیا ہے؟ سوچ سوچ کے میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا اور میری ساس مسکرا رہی تھی اور میں نے کہا ماں جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں اور جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نرما کے ساتھ ساتھ میری ساس بھی مجھ سے کتراتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک شام میری نند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی ٹانگیں کھو چکی تھی اور میری ساس رو رو کے کہہ رہی تھی کہ سب میرے گناہوں کا صلہ ملا ہے۔ اس رات میری ساس نے ساری بات مجھے بتائی۔ میری ساس نے بتایا کہ عمر میرا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے جب ایک بیٹی کو جنم دیا تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور اس طرح میرا نکاح عمر کے بابا سے ہو گیا۔ عمر اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ عمر کی سگی ماں اپنے شوہر کی بے وفائی کا دکھ برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بہت گھمنڈی تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی میری بات نہ مانے۔ میں عمر کو سارا وقت ڈرا دھمکا کے رکھتی اور مارنے سے بھی باز نہ آتی۔ کچھ عرصے بعد عمر کے بابے کا انتقال ہو گیا اور ساری جائیداد عمر کے حصے میں چلی گئی اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے ٹھان لیا تھا جو کچھ میرے شوہر کا ہے وہ سب اپنی بیٹی کو دوں گی۔ جو غریبی کی زندگی میں نے جی تھی اپنی بیٹی کو نہیں دوں گی۔ میں عمر کو مار تو نہیں سکتی تھی اس لیے اسے میں نے پاگل خانے جانے کا پورا انتظام کر لیا۔ تب بھی میں اس سے کہتی کہ ماما سے ملنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے جیسے بننا ہوگا، اس لیے وہ یہ سب کرتا ہے۔ عمر دن کو نارمل ہوتا ہے، اچھے سے پڑھائی کرتا ہے، اپنے باپ کا کاروبار سنبھالتا ہے اور رات کو وہی کچھ کرتا جو میں نے دیکھا تھا۔ اس لیے عمر کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اپنی بیٹی کے کہنے پر ایسی لاوارث لڑکی تلاش کی جو کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اور آج دیکھو جس بیٹی کی خاطر میں سب کرتی رہی وہی بستر پہ جا لگی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ کبھی نہیں چل سکے گی۔ ہم ماں بیٹی کو ہمارے کیے کی سزا ملی ہے۔ میری ساس بہت رونے لگی۔ آخر میں نے ہمت کی اور اپنے شوہر سے بات کی اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی جو ایک نفسیاتی ڈاکٹر تھا۔ 5-6 سال میرے شوہر کا علاج چلتا رہا اور اس دوران میری نند نرما کا انتقال ہو چکا تھا اور میری ساس صبح شام اپنے کیے پر معافی مانگتی رہتی۔ میرے شوہر کو اپنی ماں کی سچائی کا پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے ان کو معاف کر دیا تھا، مگر میری ساس کو دل سے سکون نہیں ملتا اور ماشاءاللہ سے اللہ نے مجھے 2 بیٹے 2 بیٹیوں سے نوازا ہے اور میری ساس بھی بہت اچھی ہے۔ وہ ان بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں اور ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ بھی بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے اور اپنے بچوں سے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔